أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اس ذمہ داری کو، اس کام کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اپنے اللہ کے نبی کی امت کے حوالے کر دیا. تب یہ کام یعنی جب ان میں بگاڑ آ گیا تھا بنی اسرائیلیوں میں بہت زیادہ، اور وہی کی برکات بھی ختم ہو گئی تھی، ظالم کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تھا، تو اس وقت انہوں نے نبی کا انتظار کیا. سب سے پہلے نبی کے پیدا ہونے کی دعائیں کرنے لگے کہ نبی آئے اور ہم میں راہ راست کے دروازے کھلے، ہمیں ہدایت کے دروازے کھلے، ہمارا ماحول سنور جائے، بگاڑ ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد جب نبی آئے شمویل علیہ السلام، تو پھر ان کی رہبری میں انہوں نے راہ راست پر آنے کی ایک جماعت تیار ہو گئی، راہ راست پر آنے کی آئی، اور ان کی محنتوں کے بعد پھر انہوں نے طلب کیا کہ ہم جہاد کریں گے. تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اب موجودہ دور میں جو بھی بگاڑ آ رہا ہے، جو بھی بے دینی آ رہی ہے، تو اب کوئی نبی کے آنے کا تو ہم انتظار نہیں کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والے. مگر اللہ رب العالمین نے اس نبی والے کام کو ہمارے کندھوں پر رکھ دیا، اور جگہ جگہ قرآن شریف میں بیان کر دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، اور جو ہے برائی سے روکتے ہو. وتنہون عن المنکر، یعنی برائی سے روکتے ہو. تو جو کام نبیوں سے لیا جاتا تھا وہ کام اب امت محمدیہ کے کندھے پر رکھا گیا. تو اب ہم کسی جماعت کا یا کسی نبی کا انتظار نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے ہمیں کھڑے ہونا ہے ماحول کی گندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنے گھروں کی فضا کو سنوارنے کے لیے، اپنے درمیان، اپنے ارد گرد یا اپنے علاقے میں یا اپنے شہر میں اسی طریقے سے ہوتے ہوئے جتنی ہماری بساط ہے، یہاں تک ہماری کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ حد تک ہم اس کام کو کریں، اپنے مقصد کو پورا کریں، اپنی فریضے کو ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، اور کسی خاص جماعت کو خطاب کر کے نہیں دے رہا، کسی خاص علاقے والوں سے نہیں یہاں پر خطاب ہے، کسی رنگت کے سبب خطاب نہیں ہے، کسی حسب و نسب کے سبب کو لے کر خطاب نہیں ہے، کسی جسامت کو یا کسی ملک کو لے کر خطاب نہیں، بلکہ للناس کہہ دیا، یعنی تم سب، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور عام خطاب ہے ہر بچے کے لیے، ہر جوان کے لیے، ہر بوڑھے کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے یہ خطاب ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے میدانوں میں اس کام کو کرنا ہے. بچے اپنے میدانوں میں کریں گے، جوان اپنے میدانوں میں کریں گے، بوڑھے اپنے میدانوں میں کریں گے، یعنی ان کی صلاحیت کے بقدر یہ کام کو کیا جائے گا. تو بنیاد یہاں سے شروع ہوگی کہ بھلائی کی دعوت دینا، اپنے درمیان فساد کو ختم کرنا، سب سے پہلے اپنی بے دینی کو سب سے پہلے ختم کرنا. جب ظلم کا بازار گرم ہو گیا تو سب سے پہلے نبی کی دعائیں کی، نبی آنے کی کوششیں کی گئی، پھر نبی آئے، ایک دین آیا، ایک شریعت پر چلانے والا آیا. شریعت پر جب چل پڑے تو پھر جو ہے اگلا قدم ظالم سے مقابلہ کرنے کی سوچنے لگے. سب سے پہلے اپنے اندر کے بگاڑ کو ختم کرنے کی فکر کی. تو ہماری بھی یہی اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ یہی اسلوب کو ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ پہلے اپنے اندر کے بگاڑ کو ختم کرو اور ایک جٹ ہو جاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، کیونکہ بغیر ایمان کے مضبوطی کے تم کسی دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ موت اور حیات کے مالک اللہ ہیں. کسی میدان میں تیر و تلوار کے درمیان چلے جانے سے موت آ نہیں جاتی، بلکہ موت تو وقت مقررہ پر اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اس کے وقت کے پورا ہونے پر آتی ہے. یہ بات سمجھایا بنی اسرائیل کا واقعہ بتلا کر کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. دوسرا پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بتلا کر دوسرا واقعہ بتا کر ہمیں یہ سمجھایا کہ جب قوموں میں بگاڑ آ جائے
اور ظلم کا بازار گرم ہو جائے اور بستیاں اجڑنا شروع ہو جائے، اپنی اولادوں کو قید ہوتا ہوا جب دیکھنے لگیں، گھروں سے بے گھر ہوتا ہوا جب دیکھنے لگیں، جینا حرام ہو جائے، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اپنے اندر کی دین کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر کے پھوٹ کو ختم کرنا ہے، دین پر 100% عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک طاقت پیدا ہوگی روحانی، پھر روحانی صرف ہتھیاروں کی طاقت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اصل فتح تو روحانی طاقت کے بل بوتے پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں۔ دشمن کے مقابلہ ہم انسان اتنا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو اسی لیے اللہ پاک بار بار کہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی بڑی جماعتوں پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ یہاں پر نہ ہتھیاروں کی شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہے، نہ کثرت کی یعنی مین پاور کی، ملٹری فورس کی کی شہرت ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر ایک چھوٹی سی جماعت مگر پورے تقوی والی، پورے ایمان والی، پورے اعمال والی، صبر اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہونے والی جواں مرد جماعت کی تعریف ہوئی ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جالوت کی ٹڈی دل لشکر کے مقابلے میں۔ تو یہی اصل ایمان ہے، یہی ایمان، اسی سے ہمارا ایمان بنایا جا رہا ہے کہ اگر آج ہماری زندگیوں میں حالات ہیں تو ان حالات کا علاج دین پر مضبوطی سے چلنا اور دین پر اپنے ارد گرد مضبوطی سے چلانا، یہ محنت سب سے پہلے، پھر جا کر ہم دشمن کا مقابلہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو آگے اب اللہ رب العالمین دین کی اہمیت کیا ہے، رسولوں کی بات کی اہمیت کیا ہے، رسولوں کی کیا اہمیت ہے، اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے اندر جو بھی بگاڑ ہے، معاشرے میں ہو یا ہمارے ماحول میں ہو یا ہمارے خاندانوں کے اندر ہو، ہماری رشتہ داریوں میں ہو، جو بھی بگاڑ ہے وہ اس بگاڑ کا علاج کا واحد ذریعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے میں ہے، دین کو پکڑنے میں ہے، آسمانی علوم پر عمل کرنے میں ہے، آسمانی تعلیمات پر اپنے آپ کو قربان کرنے میں ہے، اپنی ظاہری طاقتوں سے، ظاہری ہتھیاروں سے یا زبان درازیوں سے اس کا علاج نہیں ہے۔ تو یہی اللہ رب العالمین ہماری ذہن سازی کیے ہیں، پہلے واقعات کے ذریعے سے، بنی اسرائیل کے واقعات کے ذریعے سے ذہن سازی کیے، پھر آگے اللہ رب العالمین ایک کنکلوژن کے طور پر بتلایا تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں جس کو وہ تلاوت کرتا ہے، علیک بالحق، تم پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور جو رسول ہمارے درمیان بھیجے گئے ہیں ان رسولوں کی اللہ رب العالمین گواہی دے رہے ہیں، ان رسولوں کی صداقت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، خود اللہ گواہ بن کر گواہی دے رہا ہے کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک، کیونکہ وہ ہمارے درمیان رہے، وہ ہمارے لیے نبی بن کر آئے ہیں، ہمیں اب ان کی شریعت پر چلنا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے نبی کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے، کسی کو کوئی سوال ہے کیا؟ ہم آگے چل سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رسول مطلب بھیجے ہوئے نا، نبی کیا ہوئے؟ رسول نبی میں پیغام پہنچانے والے، نبی، ہاں نبی، خبر دینے والے، رسول میں کتاب آتی، ہاں مطلب آسمانی کتاب بھیجے جاتی۔ جی 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 رسول میں آتی نا کتاب تو؟ ہاں وہی بولا نا انہوں نے بھی، جی انہوں نے بھی وہی کہا تھا، جس کے پاس کتاب ہوتی ہے۔ نبی جو ہے ان کے پاس یعنی ہر نبی رسول ضرور، یہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا
یہ نہیں ہے، رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پچھلے رسول کی بھی خبریں ان کو آگے کرتا ہوتا ہے، یا ان کے پاس خود کتاب بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا ان کے پاس صحیفے ہوتے ہیں، یا تو پچھلے نبی کی، پچھلے رسول کی کتاب کو وہ آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوالات انبیاء آئے ہیں، نبی سوالات آئے ہیں کم و بیش، مگر رسول کچھ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین رسولوں کی، مزید رسولوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ رسولیں ہیں، یہ وہ رسول ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، یعنی ہم نے فضیلت دی ہے، یعنی ایک ڈگری دی ہے، ایک گریڈز دیے ہیں بعض کو بعض پر، یعنی کوئی کسی میں درجے میں کچھ اوپر ہیں، کوئی کسی کے سے اوپر ہیں، کوئی کسی سے اوپر ہیں، یعنی ہم کسی ایک کو حقیر یا کسی کو گرانا، کسی کو بڑھانا ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی معاملے میں اوپر ہیں تو کوئی کسی معاملے میں اوپر ہیں، بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان کے بعض کے درجات کو، یعنی بعض ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ بن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی مدد کی روح قدس کے ذریعے سے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دیں، یعنی وہ گنجے پر ہاتھ پھیرتے تو گنجے کا گنجاپن ختم ہو جاتا، کسی اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اس کے آنکھیں کو بصارت مل جاتی، اگر کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو اس کا کوڑپن دور ہو جاتا۔ اسی طریقے سے تو اللہ رب العالمین نے یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی ان کے ساتھ دیا گیا تھا، ان کو طاقتیں یا ان کے ساتھ معجزے دیے گئے تھے، ہم نے جو عطا کیا تھا وہ کس کے ذریعے سے تھا؟ یہ اللہ رب العالمین ہی کے حکم سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے روح قدس کے ذریعے سے ان کی یہ مدد کی تھی، یعنی کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، مطلب وہ بھی ایک بندے ہیں، بشر ہیں، ہماری طرح وہ بشر ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے درجات کو بڑھا دیے تھے، ان کے درجات کو بڑھائے ہوئے تھے، یعنی جسامت میں وہ ہماری طرح ہیں، وہ بشر ہی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں کہ ان کے پاس کوئی الگ سے زائد طاقتیں ہوں، نہیں، بلکہ ان کی مدد اللہ کی جانب سے کی گئی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم، کہ نہیں قتل کرتے وہ لوگ، آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے وہ لوگ، جن من بعدہم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھی، یعنی کھلی ہوئے احکامات، کھلے ہوئے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام یعنی نبیوں کی دلیل کے طور پر، ان کی باتوں کے سچا ہونے کے طور پر، ان کی نبوت کی سچائی، ان کو دی ہوئی کتابوں کی سچائی، یہ سب کچھ ملنے کے بعد، کھلم کھلا دلیلیں ملنے کے بعد، جب باوجود انہوں نے جھگڑا کیا آپس میں، ولیکن اختلفوا، یہاں پر وہی کریں کہ انہوں نے قتال کیا آپس میں، ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر، یعنی کھلی ہوئی نشانیوں کے آنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ اصل میں تو ہونا نہیں چاہیے تھا، کوئی قتال نہیں ہونا تھا، کوئی جھگڑے آپس میں نہیں ہونے تھے، مگر اختلاف کیا انہوں نے، ولیکن اختلفوا، وہ لوگ اختلافات میں پڑ گئے، فمنہم من آمن، ان میں سے بعض جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعضوں نے انکار کر دیا، یعنی اس میں پھر دو گروہ ہو گئے، ایک امت نکلی، امت ایک نکلی،
ماننے والے ایک رہے، کتاب ایک تھی، شریعت ایک تھی، مگر آپس میں اختلاف کر بیٹھے اور اس میں دو جماعتیں پھوٹ گئیں، ایک ایمان والوں کی ہو گئی اور ایک کافروں کی ہو گئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ پاک چاہتے تو یہ ہرگز یہ لوگ قتال نہ کیے ہوتے آپس میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے۔ تو اب یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلیلیں اور حجتیں عطا فرمائی تھیں، جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر صاف واضح ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل سچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی واضح ہو گئی تھی کہ ان کی ذات گرامی کتنی بڑی ہے، کتنی عمدہ ہے۔ مگر اس کے باوجود جو ہے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ان کے اختلافات کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس کے قتال کو چاہا، تو انہوں نے آپس میں قتال نہیں، چلو لڑو مرو بڑو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تم نے لوگوں نے اختلافات کیے، سب کچھ دلائل ہونے کے باوجود، احکامات ملنے کے باوجود، شریعت ملنے کے باوجود، اپنے نبی کے سچا ہونے کے باوجود، جب تم میں آپس میں اختلافات آ گئے، پھوٹ آ گئے، اور تم نے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا، کفر کو اختیار کر لیا، تو اب جو ہے قتال سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو بچا سکتے تھے، ان کے دلوں کے اندر نرمی اور ہمدردی کو لا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے لایا نہیں بلکہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو قتال نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں۔ ابھی آج کے دور میں بھی آپس میں ہمارے اندر پھوٹ، ہمارا قتال آپس کا، ہمارا یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ہم میں اختلاف ہو گیا، ہم میں ناشکریاں پیدا ہو گئیں، ہم میں بے دینی پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا، جی یہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ نہیں سمجھ آئے۔ اچھا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ قتال نہ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل، نہیں قتال کرتے۔ الذین، کون لوگ قتال نہیں کرتے؟ الذین، وہ لوگ، من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی ان کے بعد سے مراد عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں، یعنی کھلی ہوئی نشانیوں کے آنے کے باوجود، کھلی ہوئی نشانیوں کو، احکامات کو، کتاب کو دیکھنے اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود اختلاف کر بیٹھے، لیکن انہوں نے اختلاف مطلب کر عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نہیں مانے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، اس کے بارے میں بات ہے۔ جی ان کی نافرمانیوں کے بارے میں بات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ان کے درمیان قتال نہ ہو، یہ کر سکتا تھا۔ اب یہودیوں کا جہاں تک یہ یہود ہو یا عیسائی ہو، یعنی بنی اسرائیلی جتنا ذلیل ہوئے ہیں پچھلے زمانے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، دنیا جانتی ہے کہ ان پر کیسے ان کو ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے تھے، ان کو ہر جگہ ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا بیتا گیا تھا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے کم تعداد انہی خبیثوں کی ہے، مگر یہ جب ہمارے اعمال بگڑ گئے تو اللہ نے انہی کو ہم پر مسلط کر دیا۔ تو حالانکہ سب سے زیادہ ذلیل قوم رہی، ان میں قتال بہت ہوا، ہر کوئی ان کو اپنا شکار بناتا رہا، بنی اسرائیلیوں کو کیسے عذابات نہیں ان پر ڈھائے گئے، کسی ملک میں رہنے کے قابل نہیں سمجھا گیا، کوئی کدھر سے دھکے دے رہا ہے تو کوئی کہیں کہاں سے بھاگ رہے ہیں، کوئی کہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ آخر پھر انہوں نے دھوکہ دری، ان کی سرکشی تو ان کے اندر پہلے سے موجود تھی، ان کی رگ و ریشے میں سرکشی اور فساد موجود تھا، تو زمین کے ٹکڑے کو انہوں نے دھوکے سے پھر حاصل کیا، پھر اپنی چادر پھیلاتے چلے، اب دوسروں کے بھی
قبضہ کرنے پر آمادہ ہو کر کھڑے رہے، ظالم بن کر کھڑے رہے، مگر ان کی اصل تو کیسی تھی، ان کی بنیاد کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تو ہم نے ان کے اندر قتال کو ہونے دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو قتال نہیں ہوا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ولیکن اللہ یفعل ما یرید. یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ صحیح ہو تو میری اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یعنی اختلاف جو ہے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، خراب نقصان دہ ہے نا، نقصان دہ ہے، اختلاف بہت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دیتے ہیں. جی اختلافات بہت مطلب خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے. ہرگز آج ہم مسلمانوں کے اندر کمزوری کس وجہ سے ہے؟ اختلافات کی وجہ سے ہے. خاندان میں الگ طریقے کا اختلاف، گھر کے اندر الگ طریقے کا اختلاف، محلے میں الگ طریقے کا اختلاف، ہمارے ملکوں کے درمیان الگ طریقے کا اختلاف، شریعت کے احکامات کو لے کر وہاں الگ طریقے کا اختلاف. جس میدان میں جھانکو اختلافات کا گڑھ بنا ہوا ہے. اب کم سے کم دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں اپنے اختلافات کو بھول کر ایک جٹ ہو کر کھڑے ہونا ہے، اپنے آپ کو ایک جٹ کرنا ہے. دیکھیں چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اب اللہ رب العالمین ایمان والوں کو بڑی محبت سے سمجھا رہے ہیں. اے ایمان والو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو. بات بگاڑ کہاں آتی ہے؟ دلوں میں کھوٹ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خرچ سے. مال ہے، یہ دولت ہے، کرسی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مما انفقوا، تم خرچ کرو. مما رزقناکم، تمہارے مالوں سے نہیں کہا، تمہاری جاگیروں سے نہیں کہا، تمہاری جمائے ہوئے پونجیوں سے نہیں کہا، بلکہ یوں کہا مما رزقناکم، جو تم کو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے. یعنی ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہمارے دلوں کے میل کو نکالا جا رہا ہے کہ میرا مال، میری کمائی، میری پونجی، میری زمین، میری جائیداد، اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم کو ہم نے دیا ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. جو بھی ہو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہیں کہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو. کب خرچ کرو؟ اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ ہی تجارت کام آئے گی، خرید و فروخت کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی. یہ دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، یعنی موت سے پہلے، کیونکہ جیسے ہی قیامت آ جائے گی، موت آئے گی، قبر کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد نہ ہماری خرید و فروخت کام آئے گی، نہ ہم مال کما سکیں گے، نہ بچا سکیں گے، نہ جما سکیں گے، نہ کوئی دوستیوں کے ذریعے سے کام ہوگا، نہ سفارشیوں کے ذریعے سے کام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، کہ تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جس کو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے ان یأتی، کہ وہ آ جائے، یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع، جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہیں دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہی ظالم ہیں، اور کافر ہی ظالم ہیں. یعنی ناشکری کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں. آگے اللہ رب العالمین اپنی بڑائی کو، اپنی پاکی کو ایک بہترین انداز میں بیان فرما رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یعنی جب انسان کے اندر حقوق کے ادا کرنے میں، یا ایک جٹ ہونے میں، یا اختلافات کے پیدا ہونے کا جو اصل راز ہے وہ مال کی محبت ہے. مال کی محبت ہے، یعنی مال کی محبت کے اندر اپنی جاہ بھی آ گئی، اپنی کرسی بھی آ گئی،
اپنی قابلیت اور صلاحیت بھی آ گئی، اپنی شہرت بھی آ گئی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اسی سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین خرچ کرنے کی دعوت دینے کے بعد اب ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، اللہ ہی کی حفاظت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہماری قابلیتوں سے، ہماری صلاحیتوں سے، ہماری کوششوں سے، ہماری محنتوں سے ہم ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتے۔ جو کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور جو کچھ ہمیں اللہ نے ایک صلاحیت اور قابلیت دی ہے، ہمارے اندر ایک کام کے کرنے کا ایک مادہ دیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین سمجھانے کو جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنی پہچان رزاق سے نہیں کر رہے، جبکہ مال کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو رزق کا معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، مال کا معاملہ ہے، یا وہاب دینے والا وہ لفظ استعمال نہیں کیا، رزاق روزی دینے والا اس کا استعمال نہیں کیا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا اس کا استعمال نہیں کیا، عقاب پکڑنے والا، اگر نہیں خرچ کریں گے مال کو تو میں پکڑوں گا، اس کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنا ذاتی نام لے کر کہا کہ اللہ، اپنے ذاتی نام کو استعمال کیا، صفاتی ناموں کا استعمال نہیں کیا۔ اور ذاتی نام کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اس کے سے مراد جو پیچھے گزرا، جو نام پیچھے گزرا، جو شخصیت پیچھے گزری، جو ذات پہلے گزری، پچھلے گزری، یعنی اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے۔ الحی القیوم، یہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں مگر قائم رہنے والے نہیں ہیں، مگر یہ زندہ بھی ہے اور قائم رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ ہی کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، معمولی اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، یعنی انسان جو ہے وہ اونگ سے اور نیند سے خالی نہیں ہے۔ انسان اگر نیند کرے گا تو ہی اس کا ذہنی توازن سلامت رہے گا، ورنہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کی، اگر ہم انسانوں کی ذہنی قوت کو برقرار رکھنا ہو تو کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے ہمیں سونا لازم ہے، میٹھی نیند، گہری نیند کرنا لازم ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سونے کا ایک نظام چلایا ہے، سونے کے لیے ہمیں ایک ماحول دیا ہے کہ دن کا ماحول، روشن ماحول، ہمیں اپنے کام و کاج کے کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک چوکنائی اور ایک پھرتیلا پن لانے کے لیے دن کا ماحول، روشن ماحول اللہ نے لایا، ایک گرم ماحول لایا، ایک چلت پھرت کا ماحول پیدا کیا، مگر رات کو اللہ رب العالمین نے ٹھنڈا اور چھایا ہوا اندھیری والی ماحول کو پیدا کیا تاکہ نیند بآسانی بالکل گہری اچھے طور پر ہو سکے، اور اس کے جسم کی، انسان کے جسم کی اور انسان کے ذہن کی جو بھی اس کی اصلاح ہونی ہے وہ نیند کے دوران اس کی ساری جسم کے ہر جوڑ کی اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سونے کا نظام رکھا، کیونکہ سونا ایک بہت ہی اہم ترین ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم نہیں چل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری کمزوری کے برعکس بات ہو رہی ہے، کہ ایک تو یہ کہ ہم زندہ ہمیشہ سے نہیں رہے تھے اور نہ ہی ہمیشہ زندہ رہیں گے، پھر انسان نیند اور اونگ سے بالکل خالی نہیں ہے اور یہ اس کے لیے ناممکن ہے، مگر اللہ رب العالمین کی ذات ایسی قوتوں والی ہے کہ نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات، اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمینوں میں، سب اسی کے لیے ہے۔
ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمینوں میں، لہو اسی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے. پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ جس کے ساتھ جو شفاعت کر سکے اللہ کے سامنے، عندہ اس کے سامنے. کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے؟ بیٹھ کر کھڑے ہو کر سفارشی کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ عندہ اس کے سامنے، الا باذنہ مگر صرف اس کی اجازت سے. یعنی کوئی شخصیت ایسی نہیں، کوئی بڑا سے بڑا انسان ایسا نہیں جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کرے، مگر ہاں جس کو اللہ پاک اجازت دیں صرف وہ کھڑا ہو سکتا ہے کسی اور کی سفارش کے لیے. صرف وہی کھڑا ہو سکتا ہے کسی اور کی سفارش کے لیے. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی بھی گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے ہوں گے. ہر نبی کے جسم سے بجائے پسینے کے خون ٹپک رہا ہوگا، ہر روئے سے، بدن کے ہر روئے سے بجائے پسینے کے خون ٹپک رہا ہوگا. امت دوڑتی ہوئی جائے گی نبیوں کے پاس، دوسرے نبیوں کے پاس. ہر نبی جو ہے اس کا جواب دے دیں گے کہ نہیں، ہمیں ہماری ہی پڑی ہے، ہمیں ہماری فلاں خطا کا ڈر ہے، ہمیں فلاں معاملے کا ڈر ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کے تعلق سے سفارش کرنے سے نبی بھی گھبرا رہے ہوں گے، نبیوں کے کلیجے ہی منہ کو آ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا بیان یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کر سکتا ہے، مگر جس کو میں اجازت دوں وہ کھڑا ہو سکتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے یا آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی چیز، کوئی ایک معمولی سا ذرہ بھی ان کے علم کے احاطے کے باہر نہیں ہے. ہر چیز ان کے علم کے اندر ہی موجود ہے، چاہے ہمارے دلوں کے گہرائی میں جتنی بھی کوئی بھی چیزیں ہوں، یا ہمارے ذہنوں میں کوئی بات ہو اور وہ کسی سے نہیں پتہ ہو. بیوی ہونے کے ناطے شوہر سے ہم نے چھپایا ہو، یا ماں ہونے کے ناطے بچوں سے چھپایا ہو، یا بہن ہونے کے ناطے بھائیوں سے چھپایا ہو، جس شکل میں بھی چھپایا ہو، جس طور پر بھی ہم نے چھپایا ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے. کوئی چیز دنیا کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے سے باہر ہو. الا بما شاء، مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات، اور اس کی کرسی وسیع ہے، وسیع ہے اس کی کرسی، یعنی بہت بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمینوں میں. یعنی آسمانوں اور زمینوں کے پیمائش سے بھی زیادہ وسیع اس کی کرسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں عرش ایک چھوٹے سے گیند کی طرح ہے. پھر اس عرش کے مقابلے میں یہ ہماری پوری کائنات ایک بڑے سے میدان میں چھوٹے سے رکھے ہوئے گیند کی مانند ہے. تو یعنی اللہ رب العالمین کے عرش و کرسی کے مقابلہ ساری کائنات بالکل نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ یہ وہی فرما رہے ہیں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی پھیلی وسیع تر ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں. ولا یعودہ حفظہما، اور وہ تھکتا نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے. جب اس کی کرسی اتنی بے پناہ بڑی ہے، اتنی بڑی پھیلی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں یہ ساری کائنات ہماری آسمانوں اور زمینیں جو ہے اس کے سامنے ایک چھوٹے سے گیند کے مانند ہے، تو وہ اس کی حفاظت میں تھکے گا کیوں؟ ایک معمولی سی چیز کی حفاظت میں وہ تھکے گا کیوں؟ تو اسی کا اظہار اللہ پاک فرما رہے ہیں، اندازہ ہمیں سے بتلا رہے ہیں کہ ولا یعودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت سے. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت ہی زیادہ بلند اور عظیم تر ہے، بہت ہی زیادہ بلند اور بہت ہی عظیم تر ذات ہے.
تو یہ آیت الکرسی ہے، یہ سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال دہرایا، تو انہوں نے یہی جواب دیا، بار بار سوال کرتے رہے کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو جب سوال بڑھ گیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی، یعنی یہ والی آیت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اللہ تعالیٰ تجھ کو تیرا علم مبارک کرے، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت الکرسی کی ایک زبان ہوگی اور اس کے ہونٹ ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کرے گی، اور عرش کے پیروں سے لگی ہوئی چمٹی ہوئی یہ آیت ہوگی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجوروں کی ایک بوری تھی، میں نے ہمیشہ میں چند دنوں سے میں دیکھتا رہا کہ اس میں سے کھجوریں دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایک رات میں نے پہرا دے کر بیٹھ گیا کہ یہ اس میں سے چوری کیسے ہوتی ہے، کب چور آتا ہے، کب چوری کرتا ہے۔ تو میں ایک رات پوری رات میں جاگتا پہرا دیتے ہوئے بیٹھ گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان جانور کے مثل جوان لڑکا ایک جانور کی شکل کا آیا، تو میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ تو انسان ہے یا جن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ میں نے کہا تو ذرا اپنا ہاتھ تو دے مجھے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا، ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس پر وہ اس کے ہاتھ کتے کی طرح تھے اور اس پر ویسے ہی بال بھی تھے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تمام جنات میں سب سے زیادہ طاقتور میری قوم ہے، یعنی یہ وہ قسم ہے جناتوں کی جو سارے جناتوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تو پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھلا تو میری چیزیں چرانے پر کیسے ہمت کر گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقہ بہت کثرت سے کرتا ہے، تو صدقہ کرنا پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں محروم رہوں تیرے صدقے سے، تو اس لیے اپنا حصہ لے جا رہا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارے شر سے بچنے کے لیے کون سی چیز ہے کہ ہم تمہارے شر سے بچیں؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی۔ اس خبیث نے کیا کہا؟ آیت الکرسی۔ تو صبح کو کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ صبح کو جب میں نے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیث نے تو بالکل سچی بات کہی، خبیث نے تو بالکل سچی بات کہی، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے یہی آیتیں کافی ہیں۔ ایک دفعہ بات بتائیں، جی وہ اتنے آرام سے اپنا راز کیوں بتا گیا؟ مطلب نہ بتاتا آیت الکرسی، اب تو وہ لٹ گیا، وہ پڑھتے ہوں گے پھر وہ نہیں کہا سکتا۔ ہاں بتا گیا، بس جب اس کو پوچھا، ورنہ یہ چھوڑے نہیں ہوتے، بتانا پڑا۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی آ کر بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی؟ یعنی تحیۃ المسجد پڑھنی تھی، تو پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا کر پڑھ لے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز ادا کیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آ کر بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر، شیطان انسان اور جنوں سے پناہ مانگا کر، شیطانی انسان اور جنوں سے پناہ مانگا کر۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دوسرے سوالات کیے، جیسے انہوں نے کہا کہ حضور نماز کی نسبت آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سراسر خیر ہے،
جو چاہے اس میں سے حصہ کم لے، جو چاہے اس میں سے حصہ زیادہ لے، یعنی وہ خیر ہی خیر ہے. تم جتنی اچھی نماز پڑھو گے اتنا ہی خیر نصیب ہوگا. جس کی نماز زیادہ اچھی ہے تو اس کو زیادہ خیر مل رہا ہے، جس کی نماز کم اچھی ہے تو اس کو کم خیر مل رہا ہے، جس کی نماز بالکل اچھی نہیں تو اس کو بالکل خیر ہی نہیں مل رہا. اس طریقے سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سراسر خیر ہے، جو چاہے کم حصہ لے لے، جو چاہے زیادہ حصہ لے لے. پھر اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور روزہ کیا ہے؟ فرمایا کفایت کرنے والا فرض ہے، یعنی بس کر دینے والا فرض ہے، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادتی ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ کفایت کرنے والا ہے سے مراد انسان کے اندر ایک کفایت کا مادہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ میرے لیے کافی ہے. جو حرص ہے نا، اس کے اندر کی حرص ختم ہوگی. روزے کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کا نفس مرتا جائے گا، نفس مرے گا، اور نفس تو حرص کا گڑھ ہے، تو نفس مرا جائے گا اور کفایت کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وہی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں کہ یہ کفایت کرنے والا ہے اور کرنے والا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادتی ہے. میں نے کہا صدقہ؟ فرمایا بہت زیادہ اور بڑھ چڑھ کر بدلہ دلانے والی چیز ہے. میں نے کہا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کم مال والے کا ہمت کر کے صدقہ پوشیدگی سے کرنا، محتاج کی احتیاج کا پورا کرنا. یعنی کم مال والے کا، بہت زیادہ مال اور خوب صدقہ کر رہے ہیں، یہ افضل صدقہ نہیں. افضل صدقہ وہ کہ تنگدستی کی حالت میں یا کم مال کی حالت میں اس وقت پوشیدگی سے کسی محتاج کی مدد کرنا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے. میں نے کہا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی اور خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے تھے. میں نے پوچھا کہ رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ تو فرمایا 300 اور کچھ اوپر. بعض روایتوں میں 315 آئی ہے. یعنی انبیاء کتنے ہیں؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000، مگر رسول کتنے ہیں؟ 310 یا 315 ایسا کچھ ہے ان کی گنتی. تو ابی بن کعب ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا حضور آپ پر سب سے زیادہ بزرگی والی آیت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے واقعات، یعنی کم سے 3 سے 4 صحاباؤں کے ساتھ یہ چوری والا واقعہ پیش آیا ہے، اور ان سے جب پکڑ کر جانچ پڑتال کی گئی اور ان کو پوچھا گیا کہ تمہارے شر سے کیسے بچا جائے، تو یہی جواب میں ملا کہ آیت الکرسی. یعنی وہ ان کی یہی کمزوری ہے کہ انسان آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان گدھے کی طرح چیختا ہوا اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پر ہمت نہیں کر سکتا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان نے کہا کہ اگر تم مجھ سے کشتی کرو گے، کشتی لڑو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا کہ اگر تم مجھے پچھاڑ دو گے تو میں تمہیں پھر ایک راز کی بات بتاؤں گا. پہلے یہ کشتی پر آمادہ نہیں تھے، تو کہنے لگا کہ اگر تم مجھے پچھاڑ دو گے تو میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا. تو یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پچھاڑ لے گا، قابو میں کر لے گا. مگر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو ایمانی قوت اور طاقت تھی. تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مقابلہ کیا تو اس کو پہلی بار میں ہی اس کو پچھاڑ دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے. تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، تو اس کے ہاتھ جو ہے وہی کتے کی طرح تھے، بال بھی تھے اس پر. تو عمر نے فرمایا کہ کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہوتی ہے؟ تمہارے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ طاقتور قوم ہیں. پھر اس کے بعد اس کو پھر دوسری دفعہ جب پچھاڑا، پھر تیسری دفعہ جب پچھاڑا تو اس نے کہا کہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اب بتا تیرے پاس تو کیا ہے راز کی بات. تو اس نے کہا کہ جس نے آیت الکرسی پڑھے گا وہ ہم اس کے پاس بالکل نہیں آ سکیں گے. تو اس طریقے سے مختلف صحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا، اور ہم نے پیچھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا. تو یہاں تینوں کے پاس سے یہ چوری کرنے کے لیے گئے تھے یہ جنات، یعنی شیاطین. تو ان سے یہی باتیں سامنے آئیں کہ آیت الکرسی کے ذریعے سے
اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی جاتی ہے، چاہے وہ انسانی شیطان ہو یا جناتی شیطان ہو، دونوں کے شر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام رکھے گا تو اس کو جنت میں داخلہ دلانے کے لیے یہی ایک کافی ہے۔ یعنی نہ اس کے پاس جناتی شیاطین آئیں گے، نہ اس کے پاس انسانی شیاطین آئیں گے۔ جب جنات کے شیاطین بھی نہیں، انسانی شیاطین بھی نہیں، تو پھر وسوسے پیدا کروانے کے لیے یا نفس کو ابھارنے کے لیے یا ہمیں اعمال سے دور کرنے کے لیے پھر کوئی بھٹک نہیں رہا۔ جب کوئی بھٹک نہیں رہا تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں لگا رہے گا، تو پھر ظاہری بات ہے جنت میں پہنچ ہی جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ آیت الکرسی سلام پھیرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے، جیسے کبھی کام رہنے سے کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں سے اٹھ گئے ہیں جیسے کسی کام پڑھ سکتے ہیں کیا نماز سے اٹھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد بولا گیا ہے نا۔ اور اگر فرض کے فوری بعد اگر سنتیں ہیں، فرض کے فوری بعد اگر سنت موقدہ ہے تو وہ سنت کے پڑھنے کے بعد پڑھیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی اچھا، یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا یہ ہے نا اس کے علم کے احاطے کے باہر نہیں ہے، نہیں آگے نہیں لکھا میں نے، اس کے علم کے احاطے کے باہر نہیں ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ، ابھی مت لکھیں، سن لیں، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، بشیء من علمہ، کوئی چیز اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر وہ جو چاہے۔ تو مراد یہاں پر آیت کا یعنی اللہ کے کلام کا یہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اس طریقے سے بولنے کا، یعنی یہ ایکسیپشن کر دیا الا بما شاء سے۔ پہلے وہ نگیٹیوٹی میں بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ولا یحیطون، نہیں احاطہ کیے ہوئے ہے کوئی چیز اس کے علم سے، یعنی ہر چیز کا علم اس کے احاطے میں ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے احاطے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے سے کوئی باہر نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، یہ بولا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور تینوں فل پڑھ کے رات میں پورا اپنے جسم پر، چہرے پہ، کانوں پہ دم کر لے کے سو جاتا ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان کو پیشاب کرنے کے لیے نماز کو قضا کرنا پڑتا نا، تو وہ نماز قضا نہیں کر پاتا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے احادیث میں تو نہیں ہے، مگر فضائل اب دیکھیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ظاہری بات ہے نمازیں قضا نہیں کرے گا، اپنے اعمال میں جڑا ہوا رہے گا، تو ظاہری بات ہے جنت میں پہنچ ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ جب شیطان نے کس کے ساتھ کون سے صحابی تھے، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کے پاس جب چوری کرنے کے لیے گیا اور انہوں نے اس کو گرفت میں لیا تو اس نے یوں کہا کہ جو کوئی بھی کون سے صحابی، ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں، وہ زکوٰۃ کے مال پر پہرا دے رہے تھے، تو شیطان آیا اور سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کر کے زکوٰۃ کے مال کو ڈال کے لے جانے، اپنے سمیٹ کر اپنی چادر میں ڈالنے لگا اور سمیٹ کر پکڑ کر نکلنے لگا۔ تو انہوں نے اس کو قید کر لیا، پکڑ لیا، تو اور چھوڑا نہیں، تو اس نے کہا کہ جب کوئی بندہ بستر پر جاتے ہی اس آیت کو پڑھ لے گا
تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ایک حفاظتی فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اس بندے کے لیے. جو بندہ آیت الکرسی اپنے بستر پر بیٹھ کر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حفاظتی بندہ پہرا اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، اور وہ صبح تک وہ اس کو پہرا دیتا ہوا رہے، اس سونے والے کو پہرا دیتا رہے گا. اس کے پاس شیطان بالکل قریب نہیں آ سکے گا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیطان کے پاس جو آیا ہوا شیطان نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ 3 دن مسلسل آتا رہا، اور 3 دن اس کو وہ پکڑ کے جکڑ کر رکھے. تو اس نے جو ہے قسمیں دے کر یہ کہہ کر گیا کہ میرے پر برہم کر دو، میرے بچے ہیں، میرے یہ ہیں، میرے فلانے ہیں، اور آئندہ سے میں ہرگز چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا. اس طریقے کا وعدہ کر کے نکل کے چلا گیا. انہوں نے رحم کھا کے پھر چھوڑ دیا. تو صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ابو ہریرہ تیرے قیدی نے کیا کہا. تو انہوں نے، حالانکہ ابو ہریرہ انہوں نے جو اپنا واقعہ نہیں بیان کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ تیرے قیدی نے کیا کیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنا واقعہ بیان کیے. یوں اس نے قسمیں دی اور کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا. پھر دوسرے دن ایسے ہی آیا، تو پھر اس نے قسمیں دے کر پھر منت سماجت کر کے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا. تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا. تو ابو ہریرہ نے پھر بتایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. اس طریقے سے 3 دن ہو گیا. تینوں دن وہ چکما دے کر نکل گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہرگز میں اب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، بہت ہو گیا تیرا، اب میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا. تو اس پر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بات بتلائی اور نکلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے تو، جو جھوٹے نے تو، مگر یہ والی بات سچ کہی ہے. تو یعنی اس کا اشارہ یہ تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نہ آئیں ہم، تو آیت الکرسی پڑھ لو، پہرا مقرر ہو جائے گا اور ہم آ نہیں سکیں گے. ایک بات بتائیے گا، میرا بیچ میں کنیکٹ ہو گیا تھا بالکل سٹارٹ میں، جہاں پہ وہ فرسٹ ٹائم آیا تھا. تو کیا ہوا تھا، پلیز وہ والی چیز ریپیٹ کر دیں. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، چھوڑنا نہیں چاہا. تو جب قید کر لیا تو اس نے جو ہے منت سماجت کر کے، جی میں نے کہا وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کون آتا ہے. نہیں، وہ پہرا دے رہے تھے زکوٰۃ کے مال کی. اچھا، وہ لیکن ان کی تو باڈی بڑی ہیوج ہوتی ہے، بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، جیسے سننے میں آیا ہے. نہیں وہ تو یہ تو حضرت ابو ہریرہ تو مطلب بڑے کمزور سے نہیں تھے. ایمانی طاقت تھی بھائی، ایمانی طاقت تھی. اچھا. اصل تو طاقت اب یہاں پر ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے خزانے سے روزانہ جنات آتے اور چرا کر لے جاتے، روزانہ جنات آتے چرا کر لے جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، یا رسول اللہ میں تنگ آ گیا ہوں ان سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ آئے تو کہنا کہ بسم اللہ عجیبی رسول اللہ. تو جیسے ہی وہ آیا تو انہوں نے یہی کہا اور پکڑ لیا. اللہ کے نام کی برکت سے، اس کے رسول کے ان کے رسول کے وسیلے کی برکت سے پکڑ لیا. انہوں نے پکڑ لیا تو پھر اس نے جو ہے گڑانے لگا. تو اللہ کے نبی نے پھر تب اس وقت ان سے بھی پوچھا تھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کہا. تو اسی طریقے سے ایک اور صحابی کو کیا کر رہا تھا کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کھجوریں تھیں، مٹھی بھر کے وہ کھجوریں لے جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پکڑنا چاہا تو پکڑ نہیں سکے. تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سبحان من سخرک محمد کہو اس سے. اگر وہ آئے تو ان سے اس کے سامنے یوں کہنا، جب وہ دروازہ کھولے تو کہنا سبحان من سخرک محمد. تو شیطان نے اس وقت یہ عذر بتلایا تھا کہ میں فقیر جن کے بال بچوں کے لیے میں یہ لے جا رہا تھا، یعنی سمپتی حاصل کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایسی قوم ہے، مگر ہمارے حفاظت ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے. تو اس کا اہتمام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اب یہ اس کے پڑھنے کی جو تعلیم ہے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں دی گئی، بلکہ
حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ وحی کی گئی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر گزار بندوں میں شمار کروں گا اور ذکر کرنے والی اس کو زبان دوں گا، اسے نبیوں کا ثواب اور صدیقوں کا عمل دوں گا، اور اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہی ہوگی یا صدیقیوں سے ہوگی یا اس کے بندوں سے ہوگی جو جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، یعنی اس کے مقرب بندے، ان کے مقرب بندوں سے ہی ہوگی اس کی ہمیشگی. جو گنہگار بندہ ہوگا وہ ہمیشگی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا. تو کوشش یہ کریں. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ حامیم کو الہ المصیر تک اور آیت الکرسی کو صبح کے وقت اور شام میں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں رہے گا، اور شام میں پڑھنے والا صبح تک حفاظت میں رہے گا. تو حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب جو آیتیں ہیں نا وہ، اور آیت الکرسی. تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے. مگر یہ حامیم کی جو آیتیں ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانب سے ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب کہنے کے بعد یا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، یہاں پر اپنی دعا کو شامل کر رہے ہیں. پھر قابل التوب یا قابل التوب اقبل توبتنا، شدید العقابی کے بعد یا شدید العقابی لا تعاقبنا، یعنی درمیان میں دعا کی جا رہی ہے. ذی الطول یا ذی الطول تل علینا بالخیر لا الہ الا هو الیہ المصیر. اس طریقے سے پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی درمیان میں دعا بھی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.